پھر میرے غوث اعظم کی بات اور سنیے، جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ آپ کے امی ابو کا بھی ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے، وہ بھی اگر نہ بتائیں تو بات پوری نہیں ہوگی، کہ آپ کے ابو جو تھے، آپ کے والد محترم جو تھے، وہ ان کا نام تھا حضرت ابو صالح موسیٰ عرف جنگی دوست۔ جنگی دوست آپ کو لقب ملا ہوا تھا۔ لقب کس نے دیا تھا؟ سنیے، کہ آپ اتنے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے کہ ہمہ وقت آپ اپنی نفس سے جہاد کرتے تھے۔ اپنی نفس سے جہاد کرنا بہت بڑا جہاد ہے۔ باہر والوں سے جہاد کر لیا، لڑ لیا، یہ بڑا جہاد نہیں ہے۔ اپنی نفس کو مارنا، اپنی نفس کو روکنا، نفس بولے ٹی وی دیکھو نہیں دیکھنا ہے، نفس بولے یہ کھا لو نہیں کھانا ہے، نفس بولے یہ کام کر لو گناہ کے وہ نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ نفس جو ہے گناہ سکھاتی ہے، نفس جو ہے نا گناہ سکھاتی ہے۔ اور ہم کو اپنے نفس کو مارنے کے لیے روزے دیے گئے ہیں۔ ایک ماہ کے روزے اگر رکھ لوں گے، 1 مہینے کی ٹریننگ پیریڈ ہو جائے گا، تو پھر 1 سال بھر جو 11 مہینے ہیں اس میں شریعت کی پابندی کے ساتھ جیوں گے۔ یہ روزے میں جو ہم حلال پانی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کو بھی حرام کر دیتے ہیں نا۔ اتنے دن روزے میں ہم حلال بھی پانی اور کھانا بھی نہیں کھاتے، تو پھر روزے ختم ہونے کے بعد حلال تو کھائیں، پانی بھی حلال اور کھانا بھی حلال ضرور پیے، لیکن ہر حرام سے بچے، ہر حرام کا روزہ رکھ لے، کہ ہرگز یہ حرام کام، یہ ٹی وی دیکھنا، پکچر دیکھنا، برے کام کرنا، بری میوزک سننا، اور یہ ٹک ٹاک سننا، فضول میں کہہ لگا کے ہنسنا، یہ سب یہ نفس جو ہے نا ہم کو بہکاتا ہے۔ تو نفس کو آپ اتنا زیادہ ٹائٹ رکھتے تھے، نفس کے ساتھ میں اس قدر جنگ کرتے تھے کہ آپ نے ایک مرتبہ کیا کیا، 1 سال تک صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 سال تک آپ نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں، آپ نے کچھ بھی کھانا پینا۔ لوگ آج ایک ماہ رمضان کا روزہ رکھنے بولے تو بولتے کیا کرے باجی، ڈائبٹیز ہے، کوئی بولتا ہے باجی کیا کروں، یہ روزہ رکھے کیسے رکھے، مجھ کو تو ہائی بی پی ہے۔ کھانا کھا کے لوگ مرتے ہیں، بنا کھائے کوئی نہیں مرتا۔ اور 1 برس تک کے 1 سال تک کے آپ نے کوئی مرغن غذا یا کوئی غذا کھائی ہی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، لیکن پھر بھی نفس تو نفس ہے، نفس نے پھر بھی اندر سے آواز لگاتی رہی۔ ایک دن ذہن میں آیا، ایک دن آپ اپنے مشاہدوں میں جنگل میں سے گزر رہے تھے، ایک ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے، اپنی عبادتوں میں، ریاضت میں، آپ جنگل اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے قریبی کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے جنگل میں گھومتے رہتے، عبادت میں مست رہتے، تو کئی دنوں کی فاقہ کشی 1 برس ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو ایک ندی کے کنارے سے آپ گزر رہے تھے تو سیب بہتا ہوا نظر آیا، آپ نے بہتا ہوا سیب اٹھا لیا، اور اٹھا کے بس اچانک میں بھوک تو بہت تھی، تو آپ نے اس سیب کو یوں نوش کر لیا، کھا لیا۔ جیسے ہی تھوڑا سا کھایا تھا کہ ذہن میں خیال آیا، اللہ اکبر، یہ تو بڑا گناہ ہو گیا۔ کیوں؟ کہ مجھ کو تو معلوم ہی نہیں ہے سیب کس کا ہے، یہ سیب کا مالک کون ہے؟ اور بغیر اجازت کے کسی کی کوئی چیز کھانا اسلام نہیں سکھاتا۔ اللہ کا حکم ہے کہ جو بھی چیز کھاؤ، اگر جب تک اس کے مالک سے اجازت نہیں ہو، وہ نہ دے، تو آپ نہیں کھا سکتے۔ تو بس ذہن میں آ گیا، یہ تو یا اللہ بڑا گناہ کا کام ہو گیا، یہ تو میں نے گناہ کر ڈالا۔ اور انہوں نے اس حالت میں حلق کے اندر انگلیاں ڈال کے پوری زبردستی، اب کئی دنوں سے پیٹ میں کچھ نہیں تھا، ایک سیب گیا تو کیا نکلنا تھا، کیسے کر کے آپ نے سیب کو باہر نکالا، اور باہر نکالنے کے بعد کہا کہ اس کا تو اب مجھ کو کفارہ کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں اس کی سزا بھگتنا ضروری ہے، اب دنیا میں سزا بھگت لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے آپ ندی کے کنارے چلتے ہوئے دور تک چلے تو دیکھا کیا کہ ایک باغ لگا ہوا ہے، اور اس کی شاخیں سیب کا باغ ہے، اور سیب کے باغ سے وہ شاخیں ندی میں جھکی ہوئی تھی، اور وہاں سے سیب اس میں گر رہے تھے۔ تو آپ سمجھ گئے اسی باغ کا وہ سیب ہے۔ آپ اس باغ میں پہنچے، اور باغ میں پہنچنے کے بعد میں باغ کے دروازے کے اوپر، باغ کے گیٹ کے اوپر یوں ٹہلنے لگے کہ ابھی کوئی باغ کے مالک نکلیں گے تو پھر ہم اپنی جو آپ بیتی ہے وہ بتا دیں گے۔ تو آپ کھڑے تھے، وہ باغ تھا حضرت عبداللہ سمئی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ عبداللہ سمئی جب وہاں سے نکلے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو باغ کے گیٹ کے اوپر بڑے پریشان حالت میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے۔ جیسے ہی دیکھا تو سلام کیا اور پوچھا کہ حضرت یہ آپ کا باغ ہے؟ تو کہا ہاں یہ ہمارا باغ ہے۔ تو پھر عرض کی حضرت ابو صالح موسیٰ نے
جو ہمارے غوث اعظم کے والد محترم ہیں، انہوں نے پوچھا یہ آپ کا باغ ہے، میں آپ کا مجرم ہوں۔ کہا کیا گناہ کیا ہے؟ کہا کہ گناہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے۔ تو جو سننے والے تھے وہ بھی اللہ کے بڑے بلند پائے کے بزرگ تھے، عبداللہ سمئی، وہ جو میرے غوث اعظم کے نانا حضرت ہیں۔ ہمارے غوث اعظم کے کون ہے؟ وہ نانا حضرت۔ نانا حضرت سمجھ گئے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ خاص اللہ کا بندہ ہے جو بے خیالی میں ایک سیب وہ چرایا نہیں ہے، ندی میں بہتا ملا وہ کھا لیا ہے، اس کا کفارہ، اس کی سزا بھگتنے آیا ہے۔ تو کہا کہ ہاں اتنا اچھا لڑکا تو انہیں ملنا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا اس کی سزا تو آپ کو ملے گی، ہاں نوجوان آپ کو اس کی سزا ملے گی، یہ جو سیب آپ نے بنا پرمیشن کے بنا اجازت کے کھایا اس کی سزا ملے گی، سزا ملے گی۔ کہا تو کہا حضرت بتا دیجئے کیا سزا ہے میرے لیے؟ اب سزا تو پہلے سے کوئی بورڈ پہ لکھے نہیں تھی کہ ایک سیب کھانے کی یہ سزا ہوگی، وہ سیب ہوگی، گناہ تو ہو چکا تھا، سزا جو دینے والا جو دے وہ ماننا پڑے گا۔ اب آپ نے پوچھا کہ کیا سزا ہے؟ تو کہا کہ سنو، اس باغ کی آپ کو 2 برس تک نگرانی کرنی پڑے گی، 2 برس تک، 2 سال تک ایک سیب کھانے کی سزا، 2 سال تک یہاں کی اس کی چوکیداری کرنا پڑے گی آپ کو۔ کہا حضرت منظور ہے، منظور ہے، 2 سال تک ہم چوکیداری کریں گے۔ معلوم تھا اتنا، اس سے اچھا چوکیدار کہاں ملے گا کہ جو غلطی سے کہیں دور سیب ملا ہے تو اس کے کفارے کے لیے آیا ہے۔ تو پھر آپ نے انہیں رکھ لیا، 2 برس ہو گئے۔ 2 برس ہونے کے بعد پھر حضرت کی بارگاہ میں آئے، حضرت 2 برس ہو چکے ہیں، کیا میری سزا پوری ہو گئی؟ کہا نہیں، ابھی اور سزا ملے گی، 2 سال میں اور دیکھ لیا تھا آپ کو اچھی طریقے سے آپ کے ایگزام ہو چکے تھے۔ کہا نہیں، ابھی سزا باقی ہے۔ کہا کیا سزا ہے؟ کیا سزا ہے؟ تو کہا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو گونگی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، لولی اور لنگڑی ہے، تمہیں اس سے بیاہ کرنا ہے، اس سے شادی کرنا ہے، اس کو اپنے نکاح میں لینا ہے۔ آج کا نوجوان ہوتا تو کیا کرتا؟ اللہ اکبر، ایک سیب کے لیے 2 برس نوکری، اور اس کے بعد پھر اب ایک گونگی، لولی، لنگڑی، اندھی لڑکی سے نکاح کرنے کو بول رہے ہیں۔ لیکن اللہ والے دنیا میں سزا مل جائے تو آخرت کی سزا سے بری ہو جائے، اسی لیے آپ چاہتے تھے دنیا میں جو بھی سزا ہو مل جائے۔ کہا جی حضرت منظور ہے۔ کیا کہا؟ منظور ہے۔ منظور ہے کہ آپ نے حامی بھر دی۔ حضرت تو چاہ ہی رہے تھے، اتنا اچھا داماد آپ کو کہاں ملنا تھا، اور آپ نے نکاح پڑھایا۔ حضرت عبداللہ سمئی نے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا دیا۔ ہمارے یہاں نکاح ایسا تو نہیں ہوتا کہ آمنے سامنے بیٹھ کے نکاح ہوتا ہو یا کوئی پھیرے ہو رہے ہو، ایسا نہیں۔ ہمارے یہاں تو دلہن کہیں ہوتی ہے اور دلہا کہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں وکیل آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں، اور قبول اور ایجاب ہوتا ہے تو اس کے اندر آمنے سامنے یعنی قبولیت کا بات ہی نہیں رہتی، دیکھنے کے دلہن کو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو اب جب نکاح ہو گیا اور جب آپ کو آپ کے دلہن کے کمرے میں بھیجا گیا، عبداللہ سمئی نے اپنی بیٹی کے کمرے میں جب انہیں بھیجا تو جیسی آپ نے دیکھا تو وہاں ایک حسین و جمیل بہت ہی خوبصورت دلہن وہاں پر تھی۔ تو آپ نے جیسی اس دلہن کو دیکھا کہ جس کی آنکھیں بھی اچھی ہے، جو اور وہ خوش آمدید سلام بھی عرض کر رہی ہے، تو آپ کو بہت تعجب لگا، تو آپ دوڑتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئے۔ اب باہر دور پہ عبداللہ سمئی جو رحمۃ اللہ علیہ وہاں کھڑے ہوئے تھے، تو ان کو دوڑتے ہوئے آتے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہاں وہ نہیں ہے۔ بولے کون نہیں ہے؟ بولے وہ نہیں ہے۔ بولے کون وہ نہیں ہے؟ بولے آپ کی بیٹی وہاں نہیں ہے۔ تو بولے پھر کون ہے؟ تو کہا وہاں تو ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت خاتون ہے، وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی وہاں پر ہے، اور وہ میری بیوی نہیں ہے نا، وہ تو آپ تو بتا رہے تھے۔ تو کہا کہ نہیں اے ابو صالح موسیٰ، وہ تمہاری بیوی ہے، وہ سچ میں تمہاری بیوی ہے، اسی سے تمہارا نکاح ہوا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ آپ تو کہہ رہے تھے آپ کی بیٹی جو ہے وہ اندھی ہے، مکی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے، لیکن مجھ کو تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ تو کہا کہ ہاں ابو صالح موسیٰ سنو، وہ سچ میں اندھی ہے۔ بولے کیسے؟
کہ وہ اس لیے اندھی ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے غیر شرعی چیزیں نہیں دیکھی، غیر محرموں کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، ان آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کیا، اس لیے اے ابو صالح موسیٰ وہ صحیح میں اندھی ہے، دنیائی اعتبار سے وہ اندھی ہے۔ پھر کہا کہ وہ بہری بھی ہے، وہ بہری اس لیے ہے کہ اس نے اپنے کانوں سے کبھی کوئی میوزک اور کبھی کوئی موسیقی اور کوئی غلط باتیں اور کسی کی برائیاں چغلیاں نہیں سنی ہے، اس لیے وہ بہری بھی ہے۔ اور سنو وہ لولی بھی ہے کہ اس نے ان ہاتھوں سے کبھی کوئی گناہ کے کام نہیں کیے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ہاں اے ابو صالح وہ لنگڑی بھی ہے کیونکہ ان پیروں سے چل کر وہ کبھی غلط محفلوں میں نہیں گئی ہے، غلط جگہوں پہ نہیں گئی ہے، غیر شرعی جگہ پر وہ ان قدموں سے چل کر نہیں گئی ہے، اسی لیے وہ لنگڑی بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، اور گونگی بھی ہے کہ زبان سے اس نے کسی غیر شرعی بات کو اپنی زبان سے نہیں نکالا، غلط باتیں کبھی نہیں کی، کسی غیر محرم سے باتیں نہیں کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جاؤ اے ابو صالح اسی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ابو صالح موسیٰ اپنی اس خوبصورت اور پیاری اور نیک اور پارسا بیوی جن کا نام ام الخیر فاطمہ ہے، ان کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کرنا شروع کی، اور آپ کی اور آپ کی بیوی کی اتنی پارسائی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے خاص ولیوں کے سردار کو آپ کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، وہ میرے پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی ہیں۔